صدائے غازی کے ساتھ موجود معزز سامعین، میں ہوں آپ کا بھائی غازی سعید، نیک دعاؤں اور تمناؤں کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے پوری امید ہے ہم سے جڑے رہنے کے لیے آپ نے اپنا چینل صدائے غازی ضرور سبسکرائب کر لیا ہوگا اور بیل کا بٹن بھی دبا۔ کیا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے سید فاطمہ کا حق غصب کیا تھا؟ اس ویڈیو کے اندر اس سوال کا جواب تلاش کریں گے۔ وہ یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ تھا اور میرے ایک عزیز کا کلاس فیلو۔ وہ میرے اسی عزیز کے ساتھ مجھ پر کچھ تاریخی سوالات کرنے آیا تھا۔ وہ اپنے مسلک کے اعتبار سے بڑے علمی گھرانے سے تعلق رکھتا تھا، اس کے پاس کافی معلومات بھی تھی۔ اس کے بقول میرے ان سوالات کا جواب کسی مولوی کے پاس نہیں ہے۔ میں نے اس سے جب گفتگو کی تو اس کی ہر ادا سے گویا علماء سے حتیٰ کہ صحابہ کرام سے بھی نفرت و حقارت کی جھلک واضح تھی۔ اس کا پہلا سوال ہی بزم خود بڑا جاندار تھا، اور وہ یہ کہ تم ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ، نبی کا خلیفہ کیوں مانتے ہو؟ ہم نے تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ رسول اس لیے نہیں مانتے کہ انہوں نے سیدہ کائنات خاتون جنت کو ان کا حق نہیں دیا تھا، بلکہ ان کا حق غصب کر لیا تھا۔ میں نے کہا ذرا کھل کر بولیں جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں اور اس حق کی وضاحت کر دیں کہ وہ حق کیا تھا۔ کہنے لگا وہ باغ فدق جو حضور نے وراثت میں چھوڑا تھا، وہ حضور کی صاحبزادی حضرت فاطمہ کو ملنا تھا، لیکن وہ باغ انہیں ابوبکر نے نہیں دیا تھا۔ یہ صرف میرا دعویٰ ہی نہیں، میرے پاس اس دعوے ہر مسلک کی کتابوں سے ایسے وزنی دلائل موجود ہیں جنہیں آپ کا کوئی عالم جھٹلا نہیں سکتا۔ یہ بات اس نے بڑے پر اعتماد اور جاندار انداز میں کہی تھی۔ مزید اس نے کہا کہ میری بات کے ثبوت کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ باغ فدق آج بھی سعودی حکومت کے زیر تصرف ہے اور وہ حکومتی مصارف کے لیے وقف ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آج تک آل رسول کو ان کا حق نہیں ملا ہے۔ اب آپ ہی بتائیں جنہوں نے آل رسول کے ساتھ یہ کیا ہو، ہم انہیں کیسے خلیفہ رسول تسلیم کر لیں؟ میں نے اس کی گفتگو بڑے تحمل سے سنی اور اس کا اعتراض سن کر میں نے پوچھا آپ کا سوال مکمل ہو گیا یا کچھ باقی ہے؟ وہ کہنے لگا میرا سوال مکمل ہو گیا، اب آپ جواب دیں۔ میں نے عرض کیا کہ آپ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلا خلیفہ کن کو مانتے ہیں؟ وہ کہنے لگا ہم مولا علی کو خلیفہ بلا فصل مانتے ہیں۔ میں نے کہا کہ عوام و خاص کے جان و مال اور ان کے حقوق کا تحفظ خلیفۃ المؤمنین کی ذمہ داری ہوتی ہے، کسی اور کی نہیں۔ مجھے آپ پر تعجب ہو رہا ہے کہ آپ خلیفہ بلا فصل تو حضرت علی کو مان رہے ہیں اور اعتراض حضرت ابوبکر پر کر رہے ہیں۔ یا تو ابوبکر کو پہلا خلیفہ مانو، پھر آپ کا ان پر اعتراض کرنے کا کسی حد تک جواز بھی بنتا ہے، ورنہ جن کو آپ خلیفہ مانتے ہو یہ اعتراض بھی انہی پر کر سکتے ہو کہ آپ کی خلافت کے زمانے میں خاتون جنت کا کیوں حق مارا گیا۔ میری بات سن کر اسے حیرت کا ایک جھٹکا لگا، مگر ساتھ ہی اس نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا یہ بات دراصل یہ ہے کہ ہمارے ہاں مولا علی کی خلافت ظاہری آپ کے خلفائے ثلاثہ کے بعد شروع ہوتی ہے۔ اس سے پہلے تو ہم ان کی خلافت کو غصب مانتے ہیں، یعنی آپ کے خلفائے ثلاثہ نے مولا علی کی خلافت کو ظاہری طور پر غصب کیا ہوا تھا، اس لیے مولا علی تو اس وقت مجبور تھے اور وہ یہ حق کیسے دے سکتے تھے؟ اس کی یہ طویل سن کر میں نے کہا عزیزم، میرے تعجب میں آپ نے مزید اضافہ کر دیا ہے۔ ایک طرف آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ مولا علی مشکل کشا ہیں، عجیب بات ہے انہی کے گھر کی ایک کے بعد دوسری مشکل آپ نے ذکر کر دی، یعنی ان کی زوجہ محترمہ کا حق مارا گیا، لیکن وہ مجبور تھے اور وہ مشکل کشا ہونے کے باوجود ان کی مشکل کشائی نہ کر سکے۔ پھر ان کا اپنا حق خلافت غصب ہوا، لیکن وہ خود اپنی مشکل کشائی بھی نہ کر سکے۔ یا تو ان کی مشکل کشائی کا انکار کر دو، اور اگر انہیں مشکل کشا مانتے ہو تو یہ من گھڑت باتیں کہنا چھوڑ دو کہ طاقتوروں نے ان کے حقوق غصب کر لیے تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر بالفرض آپ کی یہ بات تسلیم بھی کر لی جائے اصحاب ثلاثہ نے ان کی خلافت غصب کر لی تھی، اب سوال یہ ہے کہ خلفائے ثلاثہ کے بعد جب حضرت علی کو ظاہری خلافت مل گئی اور ان کی شہادت کے بعد انہی کے صاحبزادے حضرت حسن کو خلیفہ بنے، تو کیا اس وقت انہوں نے باغ فدق لے لیا تھا؟ جب آپ کے بقول وہ خلفائے ثلاثہ کے زمانے میں غصب کیا گیا تھا، اب تو انہی کی حکومت تھی جن کا حق غصب کیا گیا تھا، لیکن انہوں نے اپنی حکومت ہونے کے باوجود اس حق کو کیوں چھوڑ دیا تھا؟ آج بھی آپ کے بقول وہ سعودی حکومت کے کنٹرول میں ہے، تو وہ باغ جن کا حق تھا جب انہوں نے چھوڑ دیا تو آپ بھی اب مہربانی کر کے ان قصوں کو چھوڑ دیں۔ اور اگر آپ کا اعتراض حضرت ابوبکر پر ہے کہ ان کی ظاہری خلافت میں آل رسول کو باغ فدق کیوں نہیں ملا، تو یہی اعتراض آپ کا حضرت علی پر بھی ہوگا کہ ان کی ظاہری خلافت میں آل رسول کو باغ فدق کیوں نہیں ملا۔ میری بات سن کر وہ کچھ سوچنے لگا، مگر میں نے اسی لمحے اس پر ایک اور سوال کر دیا کہ آپ بتائیں کہ وراثت صرف اولاد کو ہی ملتی ہے یا بیویوں اور دوسرے ورثاء کو بھی ملتی ہے؟ کہنے لگا بیویوں اور دوسرے ورثاء کو بھی ملتی ہے۔
میں نے کہا پھر آپ کا اعتراض صرف حضرت فاطمہ کے بارے میں کیوں ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کے بارے میں آپ نے کیوں نہیں کہا کہ انہیں بھی وراثت سے محروم رکھا گیا؟ اور آپ جانتے ہیں کہ ازواج مطہرات میں حضرت ابوبکر کی صاحبزادی حضرت عائشہ، حضرت عمر کی صاحبزادی حضرت حفصہ بھی ہیں۔ آپ نے خلفائے رسول پر الزام دھرنے سے پہلے کبھی نہیں سوچا اگر انہوں نے نبی مہربان کی صاحبزادی کو حضور کی وراثت نہیں دی تو اپنی صاحبزادیوں کو بھی تو اس سے محروم رکھا۔ میری گفتگو سن کر اب وہ مکمل خاموش تھا، ساتھ ہی وہ گہری سوچ میں ڈوبا ہوا بھی تھا۔ میں نے اسے پھر متوجہ کرتے ہوئے کہا، عزیزم کب تک ان کی پاک ہستیوں کے بارے میں بدگمانی پیدا کرنے والی بے سروپا جھوٹی باتوں کی وجہ سے حقائق سے آنکھیں بند رکھو گے؟ اب میں تمہیں وہ حقیقت ہی بتا دوں جس کی وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وراثت آپ کے کسی وارث کو نہیں دی گئی۔ وہ خود جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہے، ہم انبیاء دنیا کی وراثت میں نہ کسی کے وارث بنتے ہیں اور نہ کوئی ہمارا وارث بنتا ہے۔ ہم جو مال و جائیداد چھوڑتے ہیں وہ امت پر صدقہ ہوتا ہے۔ میں نے اسے کہا، عزیزم یہ وہ مجبوری تھی جس کی وجہ سے حضرت ابوبکر نے حضرت علی اور حضرت حسن تک کسی بھی خلیفہ نے باغ فدق آل رسول کا حق نہیں سمجھا، جسے لے کر آج آپ ان کے درمیان نفرت ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ نوجوان اب میری گفتگو سن کر پریشان اور نادم محسوس ہونے لگا۔ پھر انتہائی آہستگی سے اس نے مجھ سے دیکھا اور گویا ہوا، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے میری آنکھیں کھول دیں۔ آج سے میں اس طرح کے اعتراض کرنے سے توبہ کرتا ہوں۔ اب میں رب تعالیٰ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اپنی سوچ کو مثبت بناؤں گا۔ میں نے اس نوجوان کو مبارک دی اور ایک محبت بھرا معانقہ محاسبہ ہوا۔ پھر وہ نوجوان شکریہ ادا کرتے ہوئے چلا گیا۔